بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے شرائط۔ نماز میں 7 چیزیں شرط ہیں، یعنی جن کو ہم نماز کے باہر کے فرائض کہتے ہیں۔ اس کو شارٹ ویڈیو کے اندر ہم نے ڈالا بھی تھا مختصر کر کے، لیکن تھوڑی تفصیل آپ کو بتلانی مقصود ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو شرائط کو تھوڑا تفصیل سے انشاءاللہ سمجھائیں گے۔ ایک صاحب نے یہ اشکال کیا، یہ بنتا بھی ہے اشکال، کہ نماز کے اندر ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ وضو ضروری ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی، لیکن ہم نماز کے شرائط دیکھتے ہیں، یعنی باہر کے فرض دیکھتے ہیں، اندر کے فرض دیکھتے ہیں، تو وضو کا ذکر ہی نہیں آتا۔ تو ایسا کیوں؟ اتنی ضروری ہے وضو، تو وضو کا ذکر جو ہے نماز کے شرائط یا فرائض کے اندر آنا چاہیے۔ تو اسی کی وضاحت کرنے کے لیے ہم جو ہے اس ویڈیو کو خاص طور بنا رہے ہیں۔ ایک آدھ مرتبہ کسی ویڈیو میں ہم نے ہو سکتا ہے اس کی وضاحت کی ہو۔ تو شرائط کے اندر یعنی باہر کے جو فرائض ہیں 7، اس کے اندر سب سے پہلا فرض ہے بدن کا پاک ہونا۔ تو بدن کے پاک ہونے کے اندر وضو بھی آ گئی، غسل بھی آ گیا۔ تو نجاست کئی طرح کی ہوتی ہیں، نجاست حکمی اور نجاست حقیقی۔ نجاست حکمی اسے کہتے ہیں جس پر حکم لگ گیا نجاست ہونے کا، ناپاک ہونے کا، اور نجاست حقیقی وہ ہے جو دکھائی بھی دے رہی ہے۔ اور ایک ہے نجاست غلیظہ، ایک نجاست خفیفہ، یعنی چھوٹی ناپاکی اور بڑی ناپاکی۔ ہر طرح کی ناپاکی سے اپنے بدن کو ہمیں پاک کرنا ہے، یہ پہلے شرط کے اندر آ گیا۔ تو وضو کا نہ ہونا، اسی طرح غسل کا نہ ہونا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے صحبت کی، ایک آدمی رات کو سویا اور اس کو جو ہے نائٹ فیل ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو اس کا پورا بدن اب ناپاک ہو گیا، اور اس بدن کو لے کر جو مسجد کے اندر نہیں آ سکتا۔ حالانکہ جو ناپاکی تھی، جو منی تھی، اس کو آدمی نے چاہے صاف بھی کر دیا اور نیچے سے اگر دھو بھی لیا، لیکن اب بھی وہ بندہ ناپاک ہے، نجاست حکم اس کے اندر موجود ہے، وہ بندہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اس طرح جو وضو ہے، اگر ایک آدمی کے وضو نہیں ہے تو وہ بھی اس کے اندر نجاست موجود ہے۔ اتنی نجاست ہے کہ وہ آدمی قرآن کو نہیں چھو سکتا اور نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس طرح جب کہہ دیا کہ بدن کے پاک ہونا، تو بدن کے پاک ہونے کے اندر جو ہے وضو بھی داخل ہو گئی اور غسل بھی داخل ہو گیا۔ اس طرح وضو ضروری ہے، اس طرح غسل بھی ضروری ہے نماز کے لیے۔ یعنی اگر غسل نہیں ہے آدمی کے اوپر تو اس کو غسل بھی کرنا ضروری ہو جائے گا۔ ہاں، پہلے سے ہی غسل ہوا ہے، پہلے سے ہی غسل آلریڈی موجود ہے، اس طرح باقاعدہ پھر غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح اگر پہلے سے ہی وضو موجود ہے، پھر نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں کر لے تو ایک الگ بات ہے، بہتر ہے دوبارہ۔ تو جو پہلا فرض ہے بدن کا پاک ہونا، اسی کے اندر جو ہے وضو بھی شامل ہو گئی اور اسی کے اندر غسل بھی شامل ہو گیا۔ خاص طور اسی وضاحت کی وجہ سے آج کی جو ویڈیو ہماری یہ بنانے کا مقصد ہے۔ تو نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، کپڑے کے اندر بھی اسی طرح کے ہر طرح کی نجاست سے کپڑے پاک ہونے چاہیے۔ نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں جس جگہ پر، اس جگہ پر جو ہے کوئی نجاست نہیں ہونی چاہیے، اس جگہ پر کوئی ناپاکی نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 4 سطر کا چھپانا، سطر مرد کا جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، یہ آدمی کا کیا ہے؟ سطر ہے۔ اگر آدمی اتنا بھی چھپا لے اور نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ اگر کپڑے ہوتے ہوئے خالی اتنا پڑے گا، اور بھی آدمی کے پاس پورے بدن ڈھکنے کے لیے کپڑے تھے لیکن نہیں ڈھکے تو مکروہ ہے، لیکن اگر خالی اتنا ڈھک لیا جب بھی نماز ہو جائے گی۔ ہاں اگر کسی شخص کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو خالی اس نے اگر سطر بھی ڈھک لیا، پھر بلا کراہیت کے نماز اس کی ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص کا اتنے بھی کپڑے نہیں ہیں تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ نمبر 5 وقت کا پہچاننا ہے کہ کون سی نماز کا وقت ہے۔ ظہر کے اندر ظہر کی نماز پڑھی جائے گی، عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھی جائے گی، مغرب کے وقت میں مغرب کی، عشاء کے وقت میں عشاء کی، اور فجر کے وقت میں فجر کی۔ کسی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے اگر ہم نماز پڑھ لیں تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو ہے نمبر 6
قبلے کی طرف رخ کرنا، یعنی خانہ کعبہ جس سمت میں ہے اس سمت پہ ہمیں جو ہے نماز کے اندر رخ کرنا، یہ ہمارے لیے فرض ہے. کیونکہ ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں تو ہندوستان کے اندر قبلہ ہمارا پچھم کی طرف ہے، تو پچھم کی طرف رخ کرنا ہمارے لیے نماز کے اندر ضروری ہے. نمبر 7 نیت کرنا. نیت کرنے کے اندر وہ سارے حضرات کہتے ہیں دل سے نیت کرنا، تو نیت ہی دل سے ہوتی ہے، تو دل کا لفظ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور نیت کے اندر ہم نے پہلے بھی یہ بات بتا دی تھی کہ آدمی جو ہے نیت کر کے سوچ کر آئے گا مجھے نماز پڑھنی ہے، اور آتے ہی اللہ اکبر کہہ کر اس نے نیت باندھ لی تو اس کی نیت کافی ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، اس کو زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض مرتبہ زبان سے نیت پڑھنے کی وجہ سے تکبیر والا فوت ہو جاتی ہے، اس لیے جو ہے بعض مرتبہ زبان سے کہے بغیر نیت باندھ لینا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. ہاں اگر اس کے بعد وقت ہے اور ابھی ہمیں معلوم ہے کہ امام صاحب تھوڑی دیر سے نیت باندھیں گے تو زبان سے بھی پڑھ سکتا ہے نیت. اور اگر معلوم ہے کہ تکبیر ہوتے ہی امام صاحب نیت باندھ لیں گے تو ہمیں فوراً اللہ اکبر کہے گا نیت باندھ لینی چاہیے، اور ہمیں پھر جو ہے زبان سے کہنے کے پیچھے نہیں پڑھانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.